معزز ناظرین کرام و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحکیم زون کی جانب سے حکیم مولانا رحم نیاز عطار اس وقت آپ سے مخاطب ہوں۔ بھائی، آج ہم آپ کے ہاں جو نسخہ لے کے آئے ہیں وہ مقوی جگر، یعنی کہ جگر کو قوت دینے کے لیے اور یہ ارکان کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے انتہائی مفید نسخہ ہے۔ میں نے جن مریضوں کو بھی ہدایت کی ہے اس نسخے کے استعمال کرنے کا، تو 100% رزلٹ اس کا آیا ہے۔ یہ ارکان کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے اور جگر کو انتہائی قوی کر لیتا ہے، اور چہرے کو لال گلابی سا چہرہ بنا دیتا ہے۔ تو بھائی اور دوستو، چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ معزز ناظرین، یہ جو جگر ہے نا، یعنی لیور، یہ جب ایکٹیو ہو تو انسان کا جسم انتہائی ایکٹیو ہوتا ہے، اور اس لیے کہ اس کے ایکٹیو نہ ہونے کی پہلی علامت یہ ہے کہ اس مریض کو بھوک نہیں لگتی، اور جب انسان کو بھوک ہی نہ لگے تو وہ کیا کھائے گا، اور جب وہ کچھ کھائے گا نہیں تو اس کا صحت قوت کہاں سے پکڑے گا، قوت کہاں سے لے گا؟ اصل میں تو انسان کا جسم مختلف اغذیہ سے، مختلف غذاؤں سے قوت لے لیتا ہے، لیکن اگر وہ کوئی انسان کچھ کھائے نہیں، اگر وہ جب کچھ کھائے بھی تو وہ اپنے ساتھ زبردستی کر لیں کہ یار ایک دو وقت سے کچھ کھایا نہیں ہے، اب تو کچھ کھانا چاہیے، پھر بھی اس کا دل نہیں کرتا، لیکن صرف اس وجہ سے کھا لیتا ہے۔ جب جگر میں ضعف ہو تو پورا نظام انہضام متاثر ہو جاتا ہے، پورا نظام انہضام۔ معدے کی تقریباً بہت سے امراض ضعف جگر کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے اپنے جگر کو ہر وقت ایکٹیو رکھنا چاہیے۔ جگر کا کام ہے خون کے لیے صفرا بنانا۔ اب اگر یہ صفرا زیادہ بنا لیتا ہے اعتدال سے، پھر بھی جسم متاثر ہوتا ہے، اور اگر یہ اعتدال سے صفرا کم بنا لیتا ہے پھر بھی جسم متاثر ہوتا ہے۔ قدرت کا پورا نظام صرف جگر کا نظام نہیں، قدرت کا پورا نظام اعتدال پر بنا ہے۔ ہر چیز کے لیے اللہ رب العزت نے، ہر مخلوق کے لیے ذی روح اور بے جان جتنے بھی مخلوقات ہیں، بلکہ پورے کائنات میں اگر انسان غور کر لیں تو ہر مخلوق کے لیے اللہ رب العزت نے ایک اعتدال رکھا ہے۔ ہر مخلوق کو اپنے اعتدال کے مطابق استعمال کر لیتا ہے۔ پورے مخلوقات میں سے کوئی چیز بھی اگر اعتدال سے ادھر ادھر ہو جائے تو فوراً نقصان بن جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے جسم میں لیور بھی ہے، قلب بھی ہے، اور دماغ بھی ہے۔ یہ جب اپنے اعتدال کے مطابق کام نہیں کریں گے یا کام نہیں کرتے
تو جسم میں مختلف قسم کے امراض آنے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، مختلف قسم کے امراض آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بھائیوں اور دوستو، جگر کا کام ہے سفرا بنانا، اور بھی بہت سارے کام ہیں، لیکن جو ضروری کام ہے جس سے خون بنتا ہے جسم کے لیے، وہ ہے سفرا بنانا۔ اور قلب کا کام ہے، اور بھی بہت سے کام ہیں قلب کے بھی، لیکن جو ضروری کام ہے جس سے خون بنتا ہے وہ ہے سودا بنانا۔ اور جو دماغ کا کام ہے، اسی طرح دماغ کے بھی اور بھی بہت سارے کام ہیں، لیکن جو ضروری کام ہے جس سے خون بنتا ہے وہ ہے بلغم۔ ان تینوں خلطوں کی اختلاط کو، ان تینوں خلطوں کی اختلاط کو پھر خون کہتے ہیں۔ اب اگر بلغم اعتدال سے زیادہ ہے یا کم ہے، یا سودا اعتدال سے زیادہ ہے یا کم ہے، اپنے پرسنٹیج سے زیادہ ہے یا کم ہے، یا سفرا اپنے پرسنٹیج سے زیادہ ہے یا کم ہے، جتنا پرسنٹیج خون کے لیے درکار ہے، اگر اس پرسنٹیج سے دل سودا زیادہ بنا لیتا ہے یا کم بنا لیتا ہے، دماغ بلغم زیادہ بنا لیتی ہے یا کم بنا لیتی ہے، اور لیور یعنی جگر سفرا کو زیادہ بنا لیتی ہے یا کم بنا لیتی ہے، تو اس خون میں مختلف قسم کے ایفیکٹس آتے ہیں، مختلف قسم کے امراض آتے ہیں۔ اس طرح اگر میں ڈیٹیل میں جانا چاہوں، جگر کے سارے افعال بتانا شروع کروں، پھر اس کو کنٹرول کرنا بتانا شروع کروں، تو ویڈیو بہت زیادہ لینتھی ہو جائے گی۔ آج میں آپ کے سامنے جو نسخہ لے کے آیا ہوں، وہ نسخہ بس مختصر سے یہ سمجھو کہ وہ نسخہ ضعف جگر میں انتہائی مفید ہے، جگر کو قوی اور مضبوط بنا لیتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ارکان کو جڑ سے ختم کر لیتا ہے۔ جو بھی ارکان ہو، جس قسم کا بھی ارکان ہو، یہ ارکان کو جڑ سے ختم کر لیتا ہے۔ یہ میں صرف زبانی جمع خرچ سے نہیں کہہ رہا، مبالغہ کی طور پر میں نہیں کہہ رہا، اس نسخے کو میں نے اپنے مریضوں پر آزمایا ہے، 100% رزلٹ اس نسخے کا آیا ہے۔ جب 100% رزلٹ آیا ہے، اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب اس کو اپنے ویور کے ساتھ، جو لوگ میرے چینل پر آتے ہیں میرے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے، یا میرے پرماننٹ سبسکرائبر ہیں، یا جن لوگوں نے مجھے یہ اصرار کیا تھا کہ چینل کریٹ کر لیں، پھر وہاں پر ہم آسانی سے آپ کے نسخہ جات دیکھ سکیں گے۔ اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس نسخے کو اپنے چینل پر اپلوڈ کر لوں، اور انتہائی آسان طریقہ استعمال ہے، اور نسخے کا بنانا بالکل سمپل ہے، چھوٹا بچہ بھی 6-7 سال کا بچہ بھی بنا سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں یہاں پر جو بھی نسخہ جات لے کے آؤں گا، اگر وہ جگر کے بارے میں ہیں، اگر وہ قلب کے بارے میں ہیں، اگر وہ دماغ کے بارے میں ہیں، اگر وہ معدے کے بارے میں ہوں گے، اگر وہ سیکس کے بارے میں ہوں گے، اور اگر وہ نظام انہضام کو درست رکھنے کے بارے میں ہوں گے، اگر وہ جوڑوں کے دردوں کے بارے میں ہوں گے، اگر وہ فالج کے بارے میں ہوں گے، اگر وہ سوزاک کے بارے میں ہوں گے، اگر وہ بے اولادی کے بارے میں ہوں گے، جو بھی نسخہ جات میرے چینل پر آپ کو ملیں گے، انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے اس بھائی کا آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے کہ وہ نسخہ جات ایسے ہوں گے کہ عام پنسار والوں کے پاس ملیں گے بھی، اور ہر آدمی اس کو بنا سکے گا۔
اور طریقہ استعمال بھی اتنا آسان ہوگا کہ ہر آدمی استعمال بھی کر سکے گا. اور انشاءاللہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ریزلٹیبل بھی ہوں گے. ایسے نہیں ہوں گے کہ بس ویڈیو کو دیکھ لیا, 7-8 منٹ ویڈیو دیکھ لیا, میرے ویور کا لمٹ بڑھ گیا اور آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوا. ایسا نہیں ہوگا, یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, یقین سے مانو. تو بھائی اور دوستو, زیادہ وقت آپ لوگوں کا نہیں لوں گا, کوشش کرتا ہوں کہ ویڈیو لینتھی نہ ہو. قلم اور کاغذ اٹھائیں اور نسخہ اپنے ساتھ لکھ لیں. میں 2-3 دفعہ معمول کے مطابق 2-3 دفعہ نسخہ بتاؤں گا تاکہ آپ اچھے طریقے سے لکھ سکیں. برگ اڑوسا ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی ہے. برگ اڑوسا, کشنیز خشک, پوست خلیلہ زرد, یہ 3 چیزیں یہ جڑی بوٹیاں ہیں. برگ اڑوسا, کشنیز خشک, پوست خلیلہ زرد, یہ 1-1 تولہ لینا ہے. 1-1 تولہ. اور حسب ذائقہ اس کے ساتھ شکر سرخ بھی ملانا ہے. لیکن بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ برگ اڑوسا, کشنیز خشک اور پوست خلیلہ زرد, اس کو موٹا موٹا کوٹ لیں. اس کے بعد اس کو لوہے کی برتن میں اتنے پانی میں رکھے تاکہ یہ اس پانی میں ڈوب جائے, 2-3 انگل وہ پانی اوپر آ جائے. عصر کے وقت تقریباً 1-1.5 گلاس پانی میں اچھے طریقے سے یہ بھگو جائیں گے. عصر کے وقت اس کو رکھ لیں, اوپر سے ڈھکنا رکھتے ہیں. صبح سویرے 7-8 بجے کے ٹائم میں اس کو اٹھا کر لے آئیں اور چھان لیں. اسے جوش نہیں دینا. پھر اس پانی کے ساتھ حسب ذائقہ شکر سرخ ملا لیں, یعنی کہ سفید چینی نہیں, شکر سرخ, گڑ والی چینی, شکر سرخ, وہ حسب ذائقہ اس کے ساتھ ملا لیں. مریض کو پلا لیں. اتنے انداز میں اس میں پانی شامل کر لیں کہ مریض کو تقریباً آدھے گلاس سے کچھ زیادہ پانی پینے کے لیے مل جائے. یہ پانی کا گلاس زیادہ بہتر رہے گا کہ اگر یہ پانی پہلے سے ابالے گئے ہو اور اس کے بعد ٹھنڈا کیے گئے ہو, پھر اس کے بعد اس میں ادویات کو بھگویا ہو اور رات بھر بھگویا ہو, پھر صبح اسے چھان لیا ہو, اور یہ آدھا گلاس یا آدھے گلاس سے زیادہ مریض کو پلا لیں. حسب ذائقہ شکر سرخ بھی ملا لیں. انشاءاللہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر یہ نسخہ کوئی بھی جگر کا مریض جسے ضعف جگر ہو یا یرکان ہو, پرماننٹ استعمال کرنا شروع کرے اور تقریباً 2 ہفتے تک استعمال کر لیں, 2 ہفتے تک, تو انشاءاللہ وہ مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائے گا. وہ مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائے گا کہ یوٹیوب پر کوئی ایسا بھی حکیم آیا تھا جس کی بات 100% صحیح نکلے, جس کا نسخہ 100% خالص اور 100% ریزلٹیبل نکلا, اور خرچے کے لحاظ سے بھی کم قیمت تھا اور بنانے کے لحاظ سے بھی زیادہ محنت والا نسخہ نہیں تھا. تو بھائیو, یہ تھی آج کی نسخہ. ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں, اور آپ کے پاس ایک اور نسخے کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے جو کہ وہ بھی اسی طرح کارآمد اور بہترین نسخہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.